بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کے اس پروگرام میں بہت سارے موضوعات ہیں، مطلب بتانے کے لیے بہت ساری خبریں ہیں، اہم باتیں ہیں، لیکن آغاز آج انٹرنیشنل ووٹرز ڈے ہے، بین الاقوامی ووٹرز کا دن ہے، جس میں کہ ظاہر ہے کہ ہر دن کوئی کسی مناسبت سے رکھا جاتا ہے UN کے مطابق۔ تو اب آج پاکستان کے اندر بھی اس ووٹرز ڈے کی مناسبت سے چیف الیکشن کمشنر نے ایک اہم اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو ابہام تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے۔ اب یہ ابہام نہیں ہے، بلکہ اب یہ یقینی بات آ گئی ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہو جائیں گے، کیونکہ آج انہوں نے خطاب کیا، واضح طور پہ یہ کہا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہیں، چند روز میں الیکشن سکیجول دے دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے کہ دوران الیکشن ووٹرز کو مکمل تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹرز ڈے کے اوپر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی، پاکستان کے ووٹر کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ اگر وہ استعمال کریں تو پاکستان کے لیے سب سے بڑی سروس اس وقت خدمت اگر عام پاکستانی کی ہوگی تو وہ یہ ہوگی، اور عام پاکستانی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، وہ اپنے جو بھی اس کے اندر جس کے لیے بھی نفرت ہے یا جس کے لیے بھی محبت ہے، کہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو وہ نہیں چاہتا ہے، وہ ووٹر کے طور پہ آج یہ مصمم ارادہ کرے کہ 8 فروری کو وہ اپنے اظہار کا طریقہ اپنائے گا ووٹ ڈالنے کے ذریعے۔ وہ باہر نکلے گا، وہ ووٹ ڈالے گا اور گھر چلا جائے گا، لیکن یہ ووٹ اس کے ضمیر، اس کے اندر، اس کے جو جسے کہنا چاہیے نا، اس کے اپنی شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ منتخب کرے۔ دوسری جانب آج جو اہم بات ہوئی ہے وہ العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے بہت اہم مرحلے کے اندر جو ہے وہ یہ داخل ہو گیا ہے معاملہ، اور دسمبر جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم ہوگا، نواز شریف صاحب کے لیے بھی اہم ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو العزیزیہ میں رہائی ملتی ہے یا نہیں، بریت ملتی ہے یا نہیں، اور کیا وہ الیکشن میں لڑنے کے اہل ہوں گے یا نہیں، یہ بھی دسمبر میں ہی فیصلہ ہونے کے امکانات موجود ہیں، جو کہ آج ہم نے دیکھا کہ بہت اہم اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے۔ کہ ایک بات تو یہ کہ نیب اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، دوسری جانب یہ کہ جو ویڈیو تھی ارشد ملک صاحب کی العزیزیہ ریفرنس کے اندر، اس کے اوپر میاں صاحب کے جو لائرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ ہو، اس پہ وڈرا کیا ہے، اس پہ یو ٹرن لیا ہے، یا کیا مصلحت تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ اب معاملہ جو ہے اس کے اندر اب پروسیڈنگز بڑھ گئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس پہ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک یہ کہ ہم خود شواہد منگوا کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں، دوسرا یہ ریفرنس کہ دوبارہ احتساب عدالت کو ریمانڈ بیک کریں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ نے ہمیں فیصلہ بتانا ہے۔ بعد میں جب ظاہر ہے کہ جب ہٹے نواز شریف صاحب کے لائرز، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو سے پہ بات نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر سنیں، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اس کیس کے اندر العزیزیہ اور ہل میٹلز کا یہ پاناما کا کیس تھا، اس میں نواز شریف صاحب کو 7 سال کی قید تھی، 10 سال کی نااہلیت اس کے اندر سنائی گئی تھی، اور اربوں روپے جو تھے وہ اس میں جرمانے کے طور پہ لکھے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ اگلے یعنی کہ 14 دسمبر کو اس کی یہ تاریخ طے پائی ہے، 8 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن یعنی بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کے اندر سماعت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم معاملہ اب سپریم کورٹ میں آ چکا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے اندر آنے والا معاملہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے، ان کا عدالتی قتل ہے، اس کے حوالے سے ایک 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم کیس ہے۔ 2011 تک اس کی سماعت ہوئی ہے، 6 اس کی سماعتیں ہوئی تھیں۔ دیکھنا یہ ہے یہ تاریخ کو بدلنے والا مقدمہ ہوگا۔ بہرحال یہ ریفرنس آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر جو ہے وہ داخل کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف ملے گا کہ نہیں۔ اتنے سالوں کے بعد جو ہے یہ مقدمہ اب دوبارہ اس کی بازگشت ہوگی سپریم کورٹ کے اندر۔ آج جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی شانگلہ میں گئے
اور انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. ایک مرتبہ پھر وہ باہر آئے ہیں اور اچھی پریزنس ان کے جلسے کی تھی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنے طنز کے تیر بھی برسائے, کچھ پروگرامز کی بھی بات کی. اور آج ووٹرز ڈے کے اوپر یہ ضروری ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی, الیکشن کی گہما گہمی ہوگی, ان کو لوگوں کو ووٹرز کو اعتماد دینا ہوگا, امید دینی ہوگی, پیمان دینا پڑے گا, ان کو پروگرام دینا پڑے گا, ان کو ایجنڈا دینا پڑے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. بہرحال بلاول نے آج کیا کہا ذرا وہ سنیے گا, پھر اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے. گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا, ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا, ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا. سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے, ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے, نفرت کی سیاست, وہی تقسیم کی سیاست, وہی انا کی سیاست, وہی انتقام کی سیاست جس کو ہم نے دفن کرنا ہے. نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ, نہ میرے ملک کے عوام کا خون ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 5 سال کے اندر ہی اندر جو آپ کا تنخواہ ہے اس کو دگنی کریں. یہ ہیں وعدے وہی. گیٹ نمبر 4 کی سیاست انہوں نے کہا میں نہیں کرتا, ٹک ٹاک کی سیاست میں نہیں کرتا, گالم گلوچ کی سیاست میں نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کو وہ ہدف تنقید بھی بنا رہے ہیں. ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر افنان اللہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, سینئر رہنما. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قادر مندوخیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب اطہر کاظمی صاحب تجزیہ ہیں, صحافی ہیں, ہمیں جوائن کرے ہیں لندن سے, بڑے دنوں کے بعد پروگرام پہ آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اطہر, آپ تشریف لائے ہیں. تو میں آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہلے تو العزیزیہ ریفرنس کے اوپر بتائیے کہ آج ارشد ملک کی جو جج صاحب جو مرحوم ہیں ان کی ویڈیو سے پاکستان مسلم لیگ نواز پیچھے ہٹی ہے, یا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتے. وجوہات کیا لگی ہیں آپ کو؟ دیکھیں آسما, وہ جو ویڈیو ہے یا آڈیو, یہ سیاسی بیانیاں ہوتے ہیں, ان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے عرض کی تھی, 2-3 دفعہ عرض کی اور مختلف جگہوں پہ, کہ یہ کبھی بھی ان ویڈیوز اور آڈیوز کی بنیاد پہ عدالتوں میں جا کے انصاف لینے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اس پہ صرف سیاسی بیانیاں بنایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ وہ بالکل بے گناہ ہے, تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی کہ عدالت میں جا کے کہتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر ہم نے پرسو نہیں کرنا. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں صرف سیاسی بیانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, چاہے ابھی کوئی آڈیو آ رہی ہے یا ابھی کوئی ویڈیو کی بات ہو رہی ہے. باقی دیکھیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے, اور وہ جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے مقدمے کو آگے بڑھانا ہے تو یہ ویڈیو اور آڈیو سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں وہاں پہ اپنے جو ہے جو قانونی پوائنٹس ہیں وہ پیش کرنے پڑیں گے. تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک قانونی حکمت عملی ہے جس کا ان کو مکمل اختیار ہے. اور اس میں شاید وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہوگا ظاہر ہے اس بنیاد کے اوپر بھی, کیونکہ اب دسمبر آ گیا ہے, اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو الیکشن میں کیسے جائیں گے. یہ بہت اہم ہے نواز شریف صاحب کے لیے اس کیس کا فیصلہ ہونا, نہیں؟ جی یقیناً. دیکھیں نا آگے الیکشنز کا ٹائم آ رہا ہے, الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا. آج ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ بھی فرمایا. تو میرے خیال میں ان کی کوشش ہوگی کہ قانونی مسائل کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے, اور جتنی جلدی ان کے قانونی مسائل حل ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دسمبر کراس ہوگا, ان کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ تو ظاہر ہے کہ ایک دے دیا, دعا ہے. ہاں یہ دعا ہے, یعنی آپ اس کو شنید نہیں کہہ سکتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا ہے یہ. اچھا, یہ قادر مندوخیل صاحب آپ کیا کہیں گے العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے بھی, اور چونکہ یہ آمدن سے زائد کیس اثاثوں کا کیس تھا, ثابت بھی کرنا ہے, اور بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ میرے تو یہ تھے ہی نہیں جائیدادیں, یہ میرے بیٹوں کی جائیدادیں, ثابت ہو پائے گا؟ اور پھر ایک مرتبہ پھر پاناما کیس کی بازگشت ہے اسلام آباد کے ایوانوں میں. بہت شکریہ اسما صاحبہ. جب یہ آڈیو آیا تھا اور ویڈیو آئی تھی جج ارشد ملک کی, جس میں 2 کردار تھے, ایک ناصر بٹ اور ایک خرم. ناصر بٹ تو نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ کو ہر وقت نظر آتا ہے, مگر خرم بٹ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ مجھے پتا ہے اندر کی کہانی. ٹھیک ہے, میں دونوں کرداروں کا اچھی طرح جانتا ہوں, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی میں نون لیگ کے جو بھی میرے جان پہچان تھے ان کو یہ بتاتا کہ یہ ویڈیو جو ہے نا بڑی زبردست ویڈیو ہے, جو بھی آپ نے بنائے یا جس نے بھی بنائے. قانون شہادت کی آرٹیکل 164 میں یہ کہا جاتا ہے
کہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے نا ماڈرن ڈیوائس جو ہے نا یہ ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. ٹھیک ہے, تو اب اتنا بڑا ثبوت جب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو عدالت میں پیش کر دیں اور پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو بری کرا دیں. تو میری بات کوئی نہیں مانی گئی اور پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی تھی اتنا بڑا ثبوت کے باوجود. اس کے بعد میاں صاحب باہر چلے گئے اور 4 سال بعد آ گئے. اپیل کا ٹائم ہوتا ہے 20 دن کے بجائے 4 سال بعد آ گئے. اور مجھے بڑے حیرت سے بات جو میں خبر سنی ٹی وی پہ کہ نون لیگ اس سے ہٹ گئی ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہٹے کس وجہ سے. شاید ان 2 کرداروں کی وجہ سے جو کہ کوئی دائیں بائیں چل رہے جن کے خلاف انہوں نے انتقامی کارروائی کی. خرم میں نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اسما صاحبہ لکھ کے میرے سے نواز شریف صاحب نااہلی سے نہیں بچ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ یہ سارا لے رہے الیکشن رول 57 کے یا غالباً یہ سیکشن کے تحت جہاں اس میں ترمیم کی گئی جس سے اسمبلی میں تک کہ 5 سال سزا ہونے چاہیے. مگر دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 بڑا واضح اس حوالے سے اور اس میں کوئی لمٹ نہیں لکھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے آئین زیادہ سپیریئر ہے بنسبت الیکشن رولز کے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا, اس کا فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گا یہاں الیکشن شیڈول جو ہے نا میکسیمم الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ 16 دسمبر سے پہلے اسے اناؤنس کرنا ہے کیونکہ 54 ڈیز پورے ہو جائیں گے 8 فروری کا 16 میکسیمم. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال ان سے الگ ہو جائے گی اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں آئندہ الیکشن میں نواز شریف صاحب الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا پرائم منسٹر کی حدود. امپورٹنٹ بات ہے یہ. افنان صاحب, کیا واقعی میاں صاحب نہیں لڑ پائیں گے؟ فیصلہ ہوگا تو ان کے حق میں, اگر ہوا تو پھر وہ لڑ پائیں گے, اہل ہوں گے, یا اور دوسری یہ تاحیات نااہلی والی بھی شق ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وزیر اعظم نہ بنے. وہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بھی لکھ کے دیتے رہے کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب پاکستان آئیں گے ہی نہیں. تو یہ خواہشات جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے نا. جتنی لوگ ہیں خواہشات اپنی پوری کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ میاں صاحب واپس بھی آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ جو جعلی کیسز بنائے گئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے, اگر پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور دیں گے. لیکن اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ یہ بات کریں, جو بندوخیل صاحب نے بات کی کہ اگر وہ الیکشن میں ان کو فیصلہ نہیں ملتا, دیر ہو جاتی ہے اور یہ ابھی آ جانا ہے اسکیجول, آج چیف الیکشن کمشنر نے کہا, تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پہلے شہباز صاحب آئیں گے اور پھر آگے میاں صاحب جا کے لڑ لیں گے جب تک ان کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں یہ جو کیس ہے تو میرا خیال ہے اس کے اندر تو اتنا نہیں ہے, کیونکہ میں آج ادھر ہی تھا. میرا خیال ہے یہ زیادہ چند پیشیوں کے سے زیادہ نہیں چلے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے زیادہ بھی چل جائے. تو وہ تو میرا خیال ہے شاید ٹائم لائن کے اندر ہی آ جائے معاملہ. جو دوسرا معاملہ ہے سپریم کورٹ جانے کا نااہلی والا, ہاں وہ اس کے اندر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. آئین میں یہ نہیں لکھا, آئین میں لکھا ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. ہم نے بعد میں رول چینج کر کے یہ کہا کہ وہ لائف ٹائم نہیں ہوگی, 5 سال کی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے آپ ہر چیز کے لیے آپ آئین میں ترمیم نہیں کرتے. آپ کو آئین تو ظاہر ایک کتاب ہے نا, آپ اس میں ہر چیز تو نہیں, آپ نے اس میں کچھ چیزیں لا کے تحت بنتی ہیں, ایکٹ کے تحت بنتی ہیں, کچھ پھر فردر ڈاؤن رولز کے تحت بنتی ہیں. تو یہ چیز نہیں تھی, یہ ہم نے جو اس کے ایکٹ کے تحت. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی تھا نا. جی وہ بھی, اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پاناما میں بھی تھا. تو وہی تھا نا, اسی پہ تو ان کو پھر تاحیات انہوں نے 61F جو اقامہ کے اوپر پھر وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کے بعد پھر رول چینج ہوا نا. اس وقت یہ رول ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. نہیں, وہ قوانین بنے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی چیلنج کر دے کہ نہیں سپریم کورٹ کے جیسے بھی اشارہ کیا بندوخیل صاحب نے, سپریم کورٹ کر سکتی ہے اس کے اوپر اپنی صحیح, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی سپریم کورٹ ہی ہے. تو آپ لوگ جائیں گے اس کے اوپر؟ ہم تو نہیں جائیں گے, کوئی اور جائے گا. ہم جو بھی جائے تو پھر اس کو الیکشن سے پہلے سیٹل ہونا ضروری ہے نا. نہیں, وہ الیکشن سے پہلے سیٹل ہو یا نہ بھی سیٹل ہو, وہ چلتا رہے کیس. اگر جو میاں صاحب کا جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا تو بس ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے عزیزیہ کے اندر ان کو جو ہے وہ ان کی بریت ہو جائے گی؟ اطہر کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہو جائیں گے, مطلب بری ہو جائیں گے اس معاملے میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. میرا بھی خیال ہے کہ وہ ہو جائیں گے بری, کیونکہ اس کیس میں ہے کچھ نہیں. وہ کنکاکٹڈ کیسز بنائے گئے تھے پولیٹیکل پرسیکیوشن کرنے کے لیے. وہ جو ہے معاملہ اب ختم ہو گیا. وہ پروجیکٹ عمران خان ہی ختم ہو گیا, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو
जुड़ी हुई चीज़ें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती और ये वीडियो से पीछे जो अरशद मलिक वाली तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी मरहूम अरशद मलिक। देखिए इसके अंदर बात ये है कि जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो तो ज़रा आपकी लीगल टीम बनाती है ना, और वो तमाम चीज़ें देख के बनाती है कि जी कौन सा कानून क्या है। लेकिन ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद मलिक की वीडियो है, ना उन्होंने इस बात को डिनाई किया, उन्होंने इस बात को माना कि ये सब कुछ उन्होंने किया है और ये गलत हुआ है। तो उसके बाद अब इस पर मजीद और क्या रह जाता है। अब इसको एडमिट करें कोर्ट ऑफ लॉ में, ना करें ये तो सवाबदीद ज़ाहिर है जो है उसकी है अपना जो पिटिशन फाइल कर रहा है। तो ये और वो ज़रा लीगल मामले को दे के चल रहे हैं जो भी। और खान साहब के बारे में क्योंकि दिसंबर बहुत अहम है, एक तरफ नवाज शरीफ का मामला है मियाँ साहब का, दूसरी तरफ खान साहब का, तो आपको क्या लगता है कि वो भी फिर इसका मतलब है कि दो वज़राए आज़म, वो तो उनको भी ज़्यादा कन्विक्शन तो हो चुकी है, वो तो इलेक्शन शायद नहीं लड़ पाएंगे, दो वज़राए आज़म जो है वो फिर माइनस हो जाएंगे आपके ख्याल में? दो वज़राए आज़म कैसे? यानी साबिक वज़राए आज़म। अच्छा ये इमरान खान मियां, अच्छा देखिए वो इमरान खान का तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, वो तो ज़ाहिर है उनका तो कन्विक्शन भी हुई है और अभी और भी बहुत सारे केसेस हैं जो चल रहे हैं एज वी स्पीक। तो वो ज़ाहिर है उन्हें भुगताना पड़ेगा उनको भी, जैसे हम अब भुगता रहे हैं। केस ख़त्म नहीं होता है इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, आप पे लग जाए कोई मसला हो जाए तो फिर वो आपको खुद ही ख़त्म करना है अपनी एफर्ट से। तो वो अब ये भी अपनी करें, हम भी अपनी कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अब ये अतर ये है ना कि पहले ज़ाहिर है कि मियाँ साहब के साथ भी ज्यादती तो हुई। कल हमारे शो पे हामिद खान साहब थे, उन्होंने भी यही कहा कि एक पूरा मामला था 2018 का इलेक्शन, जिस तरह से उसको फिर बनाया गया एक पार्टी को फेवर करने के लिए। उन्होंने अभी भी सवाल उठाए कि इस वक्त भी जो है वो PMLN को फेवरेट जो है वो कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि फिर खान साहब का जो साइफर वाला केस है और दीगर दो जो केसेस हैं वो इतने अहम हैं कि कन्विक्शन से आगे की बात भी अब कही जा रही है, तो क्या इलेक्शन से पहले ये मुमकिन है कि उनके खिलाफ भी कुछ फैसले हो जाए? मेरे ख्याल में उनके खिलाफ कुछ फैसले तो हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। अगर वो उनकी जमात ये समझ रही है कि उनके केसेस खत्म हो जाएंगे और वो बाहर आके कोई इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे या इलेक्शन उस तरीके से लड़ सकेंगे, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जिस तरीके से उन्होंने अपना चेयरमैन भी नया मुंतखब किया है तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज का इदराक है। जहां तक ये ताल्लुक है कि मियां साहब के साथ माजी में ज्यादती हुई और अब किसी और के साथ हो रही है या उससे पहले किसी और के साथ हो रही थी, तो अब ये देखना ये है बड़ा क्वेश्चन ये आसमा मेरे और आप जैसे लोगों के लिए कि इस सारे अमल से गुजर के हम तो देखें, आप तो उस वक्त भी रिपोर्ट करती थी, हम उस वक्त भी बात करते थे, ये लोग क्या सीख रहे हैं इससे? आज जिस तजर्बे से इमरान खान गुजर रहे हैं क्या वो उस तजर्बे से कुछ सीखेंगे? माजी में मियां साहब जिस तजर्बे से गुजरे क्या उन्होंने उस तजर्बे से कुछ सीखा? उन्होंने अपने सियासी वर्कर को वो अहमियत दी? देखें जहां पे अफनान साहब जैसे जो है सियासी वर्कर हैं जो उस वक्त भी उनका दिफा करते थे, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो उस वक्त उनको कुछ और कहते थे, राजा रियाज साहब जैसे लोग आज वो अपने वर्कर्स के ऊपर उनको तरजीह दे रहे हैं। और कल अगर खान साहब भी आके यही करेंगे कि आज जो लोग उनके लिए बात कर रहे हैं वो उनके ऊपर आके किसी और को तरजीह देंगे, तो वो जो आप शुरू में बात कर रही थी कि अवाम की मर्जी से, अवाम की मंशा से वो अपना वोट डालें, तो फिर वो वोट तो इनके नजरिए के मुताबिक डालते हैं। इन लोगों का नजरिया क्यों वक्त के साथ चेंज हो जाता है? ये वो एक बड़ा क्वेश्चन है जो इन सबको खुद से ये वैसे बंदोखेल साहब, ये मैं आपके पास भी ले आती हूँ इस मामले को। अगर दो साबिक वज़राए आज़म के ऊपर जो है वो तलवार लटक रही है, पीपल्स पार्टी के पास इस तरह का सच कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है फिलहाल, और बिलावल साहब ने आज कहा कि मेरे ऊपर तो करप्शन का कोई धब्बा भी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन की बेनिफिशरी होगी बाय एक्सीडेंट, और क्या क्या कहेंगे इसको आप? हो सकती है? देखिए बेनिफिशियरी तो हम बिल्कुल किसी का बनना चाहते हैं। सवाल ये है जो केसेस की बात की है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जिस झूठे मुकदमे में हमसे अलग किया है और आज 45 साल बाद यानी 12 साल तो रेफरेंस हो गए आसिफ अली जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो फाइल किए और हर जगह मुतालबा करते थे अल्लाह अल्लाह करके 12-13 साल बाद आज अभी लग रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब आते हैं 6.5 साल बाद आते हैं अपील के बावजूद और चंद दिनों में उनकी केस खत्म हो जाता है, दोबारा सजा होती है, फिर चले जाता है, फिर 4 साल बाद आते हैं और फिर अदालतों के दरवाजे खुले रहते हैं, आ जाओ जो मांगना है मांग लो। तो ये दौरा मयार नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा में भी ये फरमाते हैं और आइन का आर्टिकल 25 भी इक्वलिटी ऑफ पर्सन कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें मैं फिर दोहरा देता हूं कि इलेक्शन तो वैसे ही 6 नवंबर से पहले होना चाहिए थे, 90 डेज तो खत्म हो गए। दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लग गया, उस स्टैंप की भी लास्ट डेट जो अनाउंसमेंट है शेड्यूल का वो है 16 दिसंबर।
اب آج کیا چل رہا ہے تو 16 دسمبر میں کتنے دن ٹوٹل 8-10 دن کاغذات جمع کرنے میں ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں افنان صاحب کہہ رہے کوئی جائے سپریم کورٹ تو جائے. بھائی سپریم کورٹ کوئی نہیں جائے گا, آپ ہی جائیں گے, کیونکہ آئین کے اندر ابھی وہ جو ہے نا وہ مبہم جو ہے نا وہ شامل ہے. آئین نے یہ کہا 5 سال ہے, نے یہ کہا لائف ٹائم ہے. تو جب نہیں کہا اچھا بالکل بالکل مندوخیل صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, آپ نے جو ٹائم لائن دی ہے اس کے حساب سے میں افنان صاحب سے پوچھ لوں گی بریک کے بعد کہ کیا واقعی اس ٹائم لائن کے مطابق تو پھر میاں صاحب جو ہیں ان کا تو معاملہ لٹک رہا ہے, تو اگر ان کا معاملہ لٹک رہا ہے تو پھر یہ کس طرح سے کلیئر ہوگا, یا پھر الیکشنز کے حوالے سے اب حلقہ بندیوں کو پی ایم ایل این چیلنج کر رہی ہے, آج اس پنجاب کے اندر ہوئی ہیں, آپ سعد رفیق صاحب کو سن رہے تھے, انہوں نے کیا کہا ہے, تو یہ معاملات کدھر جائیں گے, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افنان, اب یہ ایک سوال ہے جو ٹائم لائن دے رہے تھے کہ 14 دسمبر کو میاں صاحب کی, چلے فرض کیا کہ اسی دن ان کا فیصلہ ہو گیا اور وہ اہل ہو جاتے ہیں, سزا ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد اسکیجول آ جاتا ہے, اس میں وہ چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ 1-2 ہیئرنگس تو ہوں گی نا, اور جس میں ان کو بتانا ہے سب کچھ, تو پھر واقعی ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ گیم کسی اور کے لیے سیٹ ہے, پی ایم ایل این میں سے بھی یا پیپلز پارٹی میں سماؤ. دیکھیں انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے, اور جو ہے وہ اگر وہ فار انسٹنس کسی وجہ سے نہ بن سکے تو جو ہے معاملہ ان کے ہاتھ میں ہی ہوگا جو بھی ہوگا. اور جیسے خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, بے شک وہ جیل میں ہے, ہاں وہ لیڈر تو میاں نواز شریف صاحب ہیں نا, ان کو پارٹی کے ہیڈ سے ہٹا دیا تو کیا ہوا, قائد بن گئے, چلایا تو انہوں نے. تو اسی طرح وہ لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس بات کا, مجھے امید ہے کہ ان کا جو ہے وہ کیس جو ہے اس وقت تک ہو جائے گا. اور وہ ہیں بھی فیک کیسز بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنا کے اس طرح کرنا بھی زیادتی ہے. پھر یہ جو ہے کہا گیا کہ جی یہ بھٹو صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اور وہی میں اس کو مانتا ہوں, لیکن اس کو جا کے ملا دیا میاں صاحب کے ساتھ. تو وہ جو زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے اوپر جو کیسز سے جو ختم ہوئے ہیں, ان کی داستانیں بھی تو سنائیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے. اگر ہمارے کیسز اتنے آپ کو برے لگ رہے ہیں تو آپ اپنے کیسز کا بھی بتائیں کہ بھئی یہ کیسز کیسے ختم ہو گئے, کیونکہ یہ کیسز بنے ساتھ ہی تھے, ساتھ ہی واردات ہوئی تھی یہ والی. تو اور یہ کیا سارا کا سارا پروجیکٹ عمران خان کے لیے تھا, دونوں جماعتوں کے خلاف. تو اس کو جو ہے اب لے کے اپنی بات یہ ہے کہ اچھا ہو کہ ہم بات یہ کریں کہ کیا ہم نے کام کیے پچھلے 10 سال 15 سال جب بھی, اور کیا ہم آئندہ کریں گے. اب اس کے اوپر ہونی چاہیے نا ڈیبیٹ. اب اس کے اوپر ایک نان ایشوز کو ایشوز بنانا, کیونکہ اب آپ کے پاس کو بتانے کے لیے نہیں ہے, یا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ جیسے آج بلاول صاحب نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست بھی ہم نہیں کرتے اور ٹک ٹاک کی بھی نہیں کرتے. یہ بات درست تو نہیں ہے. اچھا یہ مندوخیل صاحب سے میں پوچھوں گی, درست تو نہیں ہے, مگر یہ تو ساری جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتی ہے. مندوخیل صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر بھی الزام لگتا رہا ہے حال ہی میں اور پیچھے, لیکن پی ایم ایل این پہ بھی الزام لگتا ہے اور پی ٹی آئی پہ تو بہت زیادہ الزام لگتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ پرفارمنس پہ بات کرنی چاہیے, اور پھر ابھی کیسز کی بھی بات ہوئی ہے, -2 ہی ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے -2 تو 100% ہوگا, مگر اس میں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کسی پلاننگ کی وجہ سے, ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوگا. نمبر 1 بات. دوسری بات, یہ فریال تالپور صاحبہ اور زرداری صاحب کو کیس کو نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ملانا چاہتے. وہ بھائی آپ کا میاں صاحب تو مجرم بن کے سزا یافتہ ہو کے جہاز میں جیل سمجھ لو, جیسے وہ ملزمان وہ طالبان جیل توڑتے اس طرح جیل توڑ کے وہ شاہی پروٹوکول میں گیا. زرداری صاحب تو جیل بھگتی ہے, فریال تالپور نے تو جیل بھگتا ہے. تو آپ اسی طرح جیل بھگت کے, کاش اگر نواز شریف صاحب آتے وہ بجائے پروٹوکول میں چلے جاتے کورٹ, وہ جیل چلے جاتے. نہیں مگر مندوخیل صاحب زیادتی کیا آپ کے خیال میں ٹھیک زیادتی نہیں ہوئی ان کے ساتھ؟ جیسے 2018 کے اندر ان کو 17 میں نااہل کیا گیا, پارٹی صدارت سے, چیئرمین شپ سے, ہر چیز سے ہٹا دیا گیا, جھوٹے ایک کیس تو ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا تھا, العزیزیہ کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ہٹانے کے لیے بھی تو ایک پورا سسٹم بنایا گیا تھا؟ مان لیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لیکن جس طرح اس کو جو نا وہ دودھ سے دھلا ہوا دوبارہ پیش کر رہے, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو انصاف کے منہ پہ تماچا ہے. آپ مجھے پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں انگریز کے 100 سال ملا کے اس طرح کوئی مثال ہے کہ ایک بندہ جیل سے شاہی پروٹوکول میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ, آپ بتا سکتے
تو یہ قانون کا مذاق ہے. کون سا ملک ہے, کون سے قانون ہے, کون سا آئین ہے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے نواز شریف کے ساتھ صحیح ہوا ہے. میں اس کا جواب لے لوں پھر میں اطہر کے پاس جاتی ہوں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات یہ ہے آپ کی بات پہنچ کہ پھر اگر یہی والا معاملہ ہے تو پھر تو میں بھی کہتا ہوں زرداری صاحب کے اوپر بھی کیسز ٹھیک تھے, اور وہ کیسے جیل سے نکلے, اگر ڈیل کیے بغیر جیل سے کیسے نکلے؟ اگر معاملہ یہی ہے نا یہ کہتے ہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ بات درست ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا پیمانہ. میاں صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے, ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور تھوڑی تھی. وہ جیل سے جو ہے وہ جیسے بھی گئے وہ اپنی توڑ کے تو نہیں گئے نا. مطلب اب اس کے اندر بھی اب فنکاری ہو رہی ہے کیونکہ کچھ کیا نہیں 15 سال, آج بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کراچی پورا ٹوٹا ہوا ہے, سندھ ٹوٹا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. لاڑکانہ پہ کوئی بات نہیں کریں گے, شکارپور پہ کوئی بات نہیں کریں گے. بتائیں نا کہاں پیسے لگائے ہیں. ایک میری گزارش سنیں, جتنا لاڑکانہ پہ لاہور میں پیسہ لگا ہے اتنا ہی لاڑکانہ پہ لگا ہے, اور آپ جا کے اس کو حشر دیکھیں. اچھا جی مندوخیل صاحب گٹر ابل رہے ہیں وہاں پہ. اچھا میں آپ کے ایک جملہ لے کے پھر اطہر کے پاس جاتی ہوں. جی مندوخیل صاحب, 16 مہینے آپ نے شوبازی کے علاوہ کیا کیا ہے؟ آج شہباز شریف صاحب دوبارہ آ رہا ہے, عوام سے کس منہ سے ووٹ مانگے گا؟ بلدیہ ٹاؤن کے عوام سے 1 روپے کا کام نہیں کیا. پانی آپ وہاں پہ دے نا, پانی ہے وہاں پہ. اچھا آپ کے مقابلے پہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں, ابھی وہاں پہ شہباز شریف صاحب لڑیں گے. اچھا پانی نہ ہے, پانی پورے کراچی میں نہیں ہے, تو گاؤں کیا کس منہ سے الیکشن لڑنے آ رہے؟ پانی دیا ہے نا آپ نے کراچی میں, کراچی میں پانی دیا ہے نا آپ نے, اس لیے آپ بڑا مندوخیل صاحب کام کچھ کیا نہیں ہے وہاں پہ, کرپشن کر کے کہتے ہیں جیتیں گے الیکشن. اچھا چلے مندوخیل صاحب, اگلے نسلیں یاد رکھیں گے. اچھا مندوخیل صاحب, نسلیں تو تمہاری یاد رکھیں گی. وہ تو 21 اکتوبر کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا وہ بتاؤ نا. چاہتی ہوں کہ پلیز پی ایم ایل این میں رہ چکے ہیں. یہ بھٹو کو گالیاں دیتا تھا پہلے, آج بھٹو کو باپ بنا لیا. بھٹو کو گالیاں دی ہیں تم نے, آج بھٹو کو باپ بنا. میرا مسئلہ یہ کہ باپ بن جاتا نہیں, اچھا مندوخیل صاحب پلیز, اچھا میں بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد آپ کے پاس آتی ہوں. میں بریک کے بعد آتی ہوں. پلیز میری درخواست ہے کہ آرگیومنٹ ہم کر سکتے ہیں اور اس کو طریقے سے ہم بتا بھی سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اطہر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ -2 کی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں اگر اس ٹائم لائن پہ میچ نہیں کرتے, میاں صاحب کے کیسز نہیں اس کا فیصلہ ہوتا, سپریم کورٹ میں کوئی نہیں جاتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب تو لگ ہی رہا ہے, میاں صاحب کے بھی امکانات کم ہو جائیں گے. پھر کیا پیش منظر ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک وزارت عظمیٰ کا تعلق ہے نا, اس میں یہ ہے کہ اس میں میاں صاحب عوامی اعتبار سے ہو سکتا ہے میری یہ رائے ناقص ہو, لیکن اب تک کے جتنے سروے آئے ہیں, جو سروے ہم نے دیکھے, انڈیپینڈنٹ اداروں کے سروے دیکھے, نیوز چینلز کے سروے دیکھیں, اس میں کہیں پہ بھی میاں صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکثریت جیت جائیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے. تو ان کا وزیر اعظم بننا جو ہے ابھی وہ اس طرح شور شاٹ نہیں, اور اسی طرح چاہے وہ بلاول صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, ان کی جماعت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آ کے حکومت ظاہر کولیشن ہی بنے گی نا, مطلب 2-3 جماعتوں جیسے پہلے تھی, کولیشن بنے گی. کولیشن بنے گی, اور کولیشن اگر بنتی ہے تو میرے ذاتی خیال میں میاں صاحب ایک کمزور حکومت کی وزارت عظمیٰ لینا پسند نہیں کریں گے. تو پھر کس کے پاس جائے گی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں پھر شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہتر کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے اتحادیوں کے لیے بھی, کیونکہ وہ اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور میاں صاحب جو ہے وہ ایک فورس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, سپیس واپس لینے کی کوشش کریں گے, تو وہ ایک اتحادی حکومت کے ساتھ یہ سب کچھ میاں صاحب کر نہیں سکتے. اور پنجاب کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو پی ایم ایل این, قاف لیگ اور دیگر جماعتیں اکٹھی ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ الگ ہوں گے, تو وہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کولیشن ہی ہوگی اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ پی ایم ایل این سے ہوگا؟ دیکھیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کا جو گراف ہے, میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب جا کے جو چودھری شجاعت صاحب سے میاں صاحب نے ملاقات کی ہے, سیاسی اتحاد کی بات کی ہے, چودھری شجاعت صاحب کے جو اپنے بیٹے ہیں چودھری سالک صاحب, مجھے بتا دیں پورے پنجاب میں ایک حلقہ جہاں سے وہ اپنی سیٹ بھی نکال سکتے ہیں, گجرات تو چھوڑ دیں, گجرات میں بھی وہ نہیں جیت سکتے. تو یہ شو کرتا ہے کہ لیکن وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے نا, وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, یعنی ان کے مقابلے پہ نون سے کوئی نہیں ہوگا نا, یہ تو تب تو نون کا ووٹ تو ہے نا. اب وہ چودھری عابد رضا تو بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں گجرات کے اندر, جن کو آپ شاید ٹکٹ نہیں دے رہے,
اور ان کی جگہ شاید دیں گے ان لوگوں کو. دیکھیں ابھی وہ ظاہر ابھی تو معاملہ سیٹل ہونا ہے, لیکن میں آج یہ کر رہا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب گجرات بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ شو کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو ادراک ہے کہ ہم اکیلے نہیں جیت سکتے, تو لہٰذا کوئی اتحاد وغیرہ بنایا. ہاں تو جیتنا مقصد ہے نا ان کا. اور ویسے بھی ہم دیکھیں وہ تو پنجاب اسمبلی کے اندر 4-5 سیٹیں 6 سیٹوں سے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. 297 کانٹیسٹڈ سیٹس ہیں پنجاب کی. تو آپ اپنی پرانی واپس لیں گے؟ نہیں, ہم انشاءاللہ جیتیں گے پنجاب سے. ہمارا جو ہے آپ گیلپ کا جو سروے آخری ہوا ہے اس کو آپ جا کے دیکھ لیں, اس میں سب سے زیادہ جو ریٹنگ تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی, نمبر 2 پہ عمران خان صاحب, نمبر 3 انڈیسائیڈڈ تھا. تو یہ جو ہے وہ, اور یہ پبلش ریزلٹس ہیں اس کے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ ہم انشاءاللہ پنجاب میں جیت جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ پنجاب میں حکومت بھی بنا لیں گے. اور اس کے علاوہ وفاق میں اگر آپ کو بنانی پڑی تو وفاق میں بھی بنائیں گے. پنجاب جیت جائیں گے تو وفاق بھی جیت جائیں گے. پنجاب میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 141 سیٹوں میں سے انشاءاللہ ہم 100 سے اوپر ہوں گے. اچھا, اور پھر لیکن پھر بھی کوalition تو کرنی پڑے گی. کولیشن تو 2013 میں بھی بنائی تھی نا. دیکھیں کولیشن بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ووٹ پورے ہیں, اگر ووٹ پینو تب بھی آپ اس لیے کولیشن بناتے ہیں تاکہ حکومت مستحکم ہو. مندوخیل صاحب, یور ٹیک سر. سندھ میں وفاق میں کیسے پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی سر, اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو؟ دیکھیے پیپلز پارٹی, یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر پاس کرایا ہے, شہباز شریف صاحب کو تاریخ میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ وزیر اعظم بنایا ہے, تو پیپلز پارٹی نے, اور آصف علی زرداری صاحب کا کمال تھا. اور آصف علی زرداری صاحب نے 2008 اور 13 کی حکومت بھی, ہمارے پاس تو 120 سیٹیں تھی, بڑی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 سال پورے کرائے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے. تو یہ ہنر تو صرف آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اطہر صاحب اور آپ تو میرے ساتھ شاید ایگری کرے, افنان اللہ صاحب تو ایگری نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو آپ کیا سمجھ رہے بیٹھے ہیں؟ ابھی وہ شیر افضل مروت گئے دیر کے علاقے میں, وہاں کتنے لوگ نکلے وہ پورے پاکستان ہی دیکھے. اور اس طرح الیکشن کے دن اگر پی ٹی آئی کے سارے کارکن نکل گئے تو آپ مجھے بتا دو کہ مسلم لیگ نون ان کی موجودگی میں ووٹ اٹھا سکیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ہو تو وہ نون لیگ کے اینٹی کو ضرور ووٹ دیں گے, ان کو نہیں دیں گے. تو یہ تو ابھی سر یہ جو خیبر پختونخوا میں جتنے لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں نا, ان سے زیادہ لوگ آج آپ کے جلسے کے اندر تھے. میں نے ان کے بھی دیکھے ہیں کلوزلی, لیکن بہرحال ووٹ بینک بہت زیادہ ہے خیبر پختونخوا.